عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، انوار ساتیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی جمعے کا دن آتا ہے، یعنی نماز مغرب ہوتی ہے، جمعرات کا دن ختم ہو گیا، اب جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، جمعے کی رات بھی اور پھر جمعے کا سارا دن، ٹوٹل مکمل 24 گھنٹے۔ آپ نے فرمایا جب بھی جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ کر جو مسلمان میتیں ہوتی ہیں، ان کی جو روحیں ہیں وہ زمین پر آتی ہیں اللہ سے اجازت لے کر، اور آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کئیوں کو اجازت ملتی ہے وہ گھر کے سین میں چلی جاتی ہیں، کئی گھر کے اندر بھی چلی جاتی ہیں، اور جا کے اپنے لواحقین، اپنے اعزاء اقرباء کو جا کے مخاطب کرتی ہیں، کہتی ہیں اے ہمارے اہل و عیال، اے ہمارے بھائیوں، اے ہمارے رشتہ داروں، ہمارا بھی خیال کر لو، ہمارا بھی خیال کر لو، ہمارے لیے کوئی صدقہ کر دو، ہمارے لیے قرآن خوانی کر دو، کوئی ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ کا ہمیں ایصال ثواب کر دو، ہمیں بھی یاد رکھو۔ وہ یہ صدائیں لگاتی رہتی ہیں روحیں سارا جمعے کا دن، جمعے کی رات سے شروع ہو کر جیسے سورج غروب ہوا، اور یہ جمعے کے اگلا جب جمعے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن کا سورج غروب ہونے تک یہ روحیں مسلمانوں کے گھروں میں، اپنے اعزاء اقرباء اور وارثوں کے گھروں میں آ کر یہ روحیں صدا لگاتی رہتی ہیں کہ ہمیں کچھ دو، ہمارا بھی خیال کر لو، ہمیں بھول نہ جانا، یہ وہی گھر ہے جہاں ہم رہتے تھے، یہ وہی مال ہے جو کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا، آج اس مال کو تم نے قبضے میں لے لیا، یہ وہی عورتیں ہیں جو ہماری بیویاں ہوا کرتی تھیں، آج یہ تمہارے گھروں کی زینت بن گئی ہیں، لہٰذا ہماری جھولیوں میں کچھ ڈالو۔ تو جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے یہ روحیں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، جن کو کچھ مل جاتا ہے وہ ہنستی ہوئی، خوش ہوتی ہوئی، فرحت و سرور کا اظہار کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہاں سے آ رہی ہو؟ تو حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، اسی سے اجازت لے کر تو گئی تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں مولا ہم گئے تھے اپنے لواحقین، اپنے وارثوں، اپنے اعزاء اقرباء کے پاس۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا بتاؤ تمہاری جھولی میں انہوں نے کچھ ڈالا ہے؟ تمہارے ہاتھوں پر انہوں نے کچھ رکھا ہے؟ تو روحیں کہتی ہیں اے اللہ دیکھ انہوں نے قرآن پڑھ کے مجھے بھیجا ہے، میں فاتحہ لے کر آئی ہوں، میں ذکر و اذکار میں سے کلمہ شریف کا ثواب لے کر آئی ہوں، یہ وضاحت میں کر رہا ہوں، حدیث کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ لے کر جاتی ہیں۔ اے اللہ میری طرف سے صدقہ کیا ہے کھانا، میری طرف سے پانی صدقہ کیا گیا ہے، میری طرف سے درم و دینار صدقہ ہوا ہے، اے اللہ دیکھ انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم خوش ہو؟ ہاں اے اللہ ہم بڑی خوش ہیں۔ اللہ فرماتا بتاؤ اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو پھر وہ دعائیں دیتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ جیسے انہوں نے ہماری جھولی کو خالی نہیں موڑا ہے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑا ہے، ہماری دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو بھی تو جب بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں دعا کرنے کے لیے، اے اللہ ہماری دعا ہے تو ان کے بھی ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ یہ دعا دیتی ہیں، یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری برکتیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں، تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب آئیے ذرا، اگر روحوں کو کچھ نہیں ملتا وہ صدائیں لگاتی رہتی ہیں، 24 گھنٹے صدائیں لگانے کے باوجود گھر والوں نے توجہ ہی نہیں کی، نہ تو اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی قرآن پڑھا، نہ کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے ثواب دیا، نہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ کیا، تو وہ روحیں روتی ہوئی واپس جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہی ہو؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تو روحیں سارا ماجرا عرض کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے تمہیں کچھ دیا؟ مالک انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ فرماتا اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو پھر روحیں اللہ کی بارگاہ میں یہ لفظ بولتی ہیں اے اللہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارا مال، ہمارا تعلق، ہمارا گھر سب کچھ فراموش کر دیا ہے،
ہمارا رشتہ بھی فراموش کر دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا، ہماری جھولیوں کو خالی موڑا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے یہ دعا کرتی ہیں کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگا کریں، مولا ان کی دعائیں قبول نہیں کرنی، خالی ان کے ہاتھوں کو رد کر دیا کر۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں کے رزق میں برکت کوئی نہیں، گھروں میں برکت کوئی نہیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لاکھوں روپیہ گھر میں آئے، برکت اس کو نہیں کہتے، برکت اس کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی کمایا ہے گھر میں پوری پڑتی ہے، جتنا بھی کمایا ہے آپس میں اتفاق اتحاد قائم رہتا ہے۔ اور برکت کے ختم ہونے کا مطلب ہے لاکھوں بھی کما لیں پوری نہیں پڑتی ہے، لاکھوں بھی کما لیں حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں۔ برکت کے ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان کے مال سے، ان کے گھر سے اللہ برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت دے دی جائے اور اس کے رزق میں برکت دے دی جائے، فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ اور میرے بھائی، ماں باپ جب زندہ تھے تب بھی وہ ماں باپ تھے، مرنے کے بعد بھی رشتہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ آج بھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو جس طرح زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے مسلم شریف کے مقدمے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا تیرے ماں باپ جب فوت ہو جائیں تو جب تو نماز پڑھا کرے ان کی طرف سے بھی نماز پڑھا کر، جب تو روزہ رکھے ان کی طرف سے بھی روزہ رکھا کر، تاکہ تیری نماز کے ساتھ انہیں بھی نماز کا ثواب جائے اور تیرے روزے کے ساتھ انہیں بھی تیرے روزوں کا ثواب جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے، تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یاد رکھیں، اپنی عبادات میں بھی ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ ایک حدیث ہے، فرمایا چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انشکر لی والے والدئی کا، میرے بھی شکر گزار بنو، اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو۔ تو فرمایا چونکہ سرکار لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے یہ بات بیان فرمائی، آپ نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کے بعد والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے وہ والدین کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے۔ اب میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ثابت ہوا خلاصتاً مختصراً، ٹائم اتنا نہیں ورنہ اور دلائل بھی پیش کرتا، کہ جو حضرات دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ اپنے سے پیچھے لوگوں سے فائدہ لیتے بھی ہیں اور فائدہ دیتے بھی ہیں۔ اب فائدہ دینے والی بات، اس پر میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ چونکہ پچھلا جمعہ غزوہ احد کے حوالے سے تھا، تو تفاسیر میں آتا ہے جب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے اور آپ کے ساتھ اور بھی 70 کے قریب جو حضرات شہید ہوئے میدان جنگ میں، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے جتنے تعلق دار تھے شہداء کے، ان میں سے کئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بے چین تھے، دل بے قرار تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے کہ ہمارے ان شہداء کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 169 اور آگے کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا اے مخاطب تو ہرگز بھی ان لوگوں کو مردہ گمان نہیں کرنا